لا يقال ان المقتضى واقع فی قرآن، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور یہ اعتراض نہ کیا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ مقتضا نیچے لکھا ہوا ہے نص کا مقتضا قرآن میں بکثرت واقع ہوا ہے، باوجود ہے کہ وہ ضروری ہے بالاتفاق ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مقتضا ہے نص کا، ضرورت کی وجہ سے، تو یہ استدلال کی اقسام میں سے ہے، اور وہاں ضرورت کو لوٹایا جاتا ہے مستدل کی طرف، نہ کہ متکلم کی طرف، اور مجاز لفظ کی اقسام میں سے ہے۔ اگر ضروری ہوا تو یہ ضرورت لوٹے گی متکلم کی طرف، اور یہاں قرآن پاک میں ظاہر ہے متکلم اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہیں، اسی طرح فقہا نے کہا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں انصاف کی بات یہ ہے کہ متکلم تلفظ کرتا ہے مجاز سے حقیقت پر قدرت کے باوجود، لرعایتی بلاغاتی و مناسباتی، بلاغت اور مناسبت کی رعایت کرتے ہوئے، جو حقیقت میں نہیں ہوتی، یعنی لفظ کا اگر حقیقی معنی لیا جائے یا اس کے لیے کوئی لفظ حقیقی ذکر کیا جائے اس میں وہ نہیں ہوتے، لیکن وہ ضروری ہے سامع کے اعتبار سے، یعنی سامع کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ پہلے حقیقت کی طرف پھیرے، اور جب حقیقت پر مستقیم نہ ہو اسے محمول کرنا، یعنی نہ کر سکتا ہو، حقیقت مراد نہ لی جا سکتی ہو، تو اس وقت اسے مجاز کی طرف پھیر دیں۔ گویا اس تقریر کا خلاصہ میرے خیال میں یہ نکلا کہ ہمارے نزدیک بھی ایسا ہے جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، لیکن انہوں نے بس وہاں ضرورت کہہ دیا، اور ہم نے ضرورت اس لیے نہیں کہا کیونکہ نسبت اللہ کی طرف ہے۔ باقی دیکھنا ہمیں بھی پڑے گا، حقیقی معنی جب مراد لیا جا سکتا ہے تو وہاں مجازی معنی مراد نہیں لیں گے۔ آگے مثال دے رہے ہیں، مثال سے بات انشاءاللہ کھلے گی۔ وَلِهَذَا جَعَلْنَا لَفْظَةُ الصَّاعِ فِي حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عامًا فِيمَا يَحِلُّهُ، اس لیے ہم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں صاع کے لفظ کو عام قرار دیا ہے، عام بنایا ہے، فیما یحلو، فیما یحلو میں، اس لفظ میں جو یحلو ہے، جس میں اسے بیان کیا گیا ہے، یعنی کیا؟ اچھا، کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ مجاز عام ہوتا ہے تو ہم نے صاع کے لفظ کو حدیث میں عام بنا دیا۔ روایت کیا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، لا تبیعوا الدرہم بدرہمین ولا الصاع بصاعین، کہ نہ بیچو درہم کو، ایک درہم کو دو درہم کے بدلے میں، اور نہ ہی ایک صاع کو دو صاع کے بدلے میں۔ اب یہاں پر ہم نے اسے عام قرار دیا ہے، صاع کو، عامن فی کل ما یحل الصاع ویجاورہ، جو ہر اس چیز کے لیے جو صاع کے اندر حلول کرتی ہے، اس میں آ جاتی ہے اور اس کے مجاور ہوتی ہے، یعنی اس میں سمو سکتی ہے۔ اس لیے کہ یہاں بالاتفاق حقیقت تو مراد نہیں ہے، یعنی جو صاع پیمانہ ہے، پیمانہ بیچنا تو مراد نہیں ہے کہ ایک کے بدلے میں دو صاع نہ بیچو، یعنی ظرف مراد نہیں ہے، مظروف مراد ہے۔ اس لیے کہ وہ نفس صاع جو لکڑی کا ہوتا ہے
اس کا بیچنا تو 2 صاع کے بدلے میں شریعت میں جائز ہے۔ ضروری ہے یہ بات کہ یہ مجاز ہو اس چیز میں جو اس میں حلول کرتے۔ بس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ طعام کے لفظ کو یہاں مقدر مانتے ہیں فقط۔ وہ یہ کہتے ہیں لا تبیع الطعام الحال فی الصاع بطعام الحال فی الصاع، کہ جو کھانا یہاں صاع کے اندر موجود ہے وہ ان 2 صاع کے بدلے میں نہ بیچا جائے جو اس کے اندر ہے، اس لیے کہ مجاز نہیں ہوتا مگر خاص۔ اور ہم مقدر مانتے ہیں ہر اس چیز کو جو اس میں حلول کرے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں حدیث کا مطلب لا تبیع الشیء المقدر بالصاعین، نہ بیچو اس چیز کو جو ان 2 صاع کے اندر ہے، سواء کان طعاما او غیرہ، هذا ما قالوا، برابر ہے کہ وہ کھانا ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔ اور یہ وہ تفصیل ہے جو فقہا نے کہی ہے، اور تلویح میں اس پر اعتراض بھی ہوا ہے کہ یہ عدم القول بعموم المجاز کے قبیل سے ہے، یعنی قول کا نہ ہونا مجاز کے عموم کے ساتھ۔ یہ افطرا ہے، من گھڑت ایک الزام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر، جو ہم ان کی کتابوں میں نہیں پاتے۔ بہرحال جو حدیث میں انہوں نے طعام کی قید لگائی ہے حدیث میں، تو وہ جو مقدر کی ہے انہوں نے، وہ بنا ہے اس بات پر کہ طعام علت ہے حرمت ربا کی۔ آپ لوگ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیچھے پڑھی ہے آپ نے، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة، 6 چیزوں کا ذکر تھا او کما قال۔ تو ان میں پھر فقہا نے اپنی اپنی علتیں نکالی، ہم نے قدر مع الجنس نکالی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے طعم اور ثمانیت۔ تو کہہ رہے ہیں طعم یعنی کھانے والی چیز ہونا، یہ چونکہ ان کے نزدیک حرمت ربا کی علت ہے، تو ان کے نزدیک تفاضل یعنی اضافہ یہ حرام نہیں ہوگا فی الجس والنورۃ، جس میں یعنی چونے میں، اسی طرح والنورہ کج میں، یہ جو بھی اس زمانے میں چیزیں تھیں، آج اسی حساب سے آپ لگا لیں۔ تو ان کا مقصد اس بات کو بیان کرنا ہے، لا بناء علی ان المجاز لا يعم، نہ کہ اس بنا پر کہ مجاز عام نہیں ہوتا، یہ دعویٰ کرنا مقصود نہیں ہے ان کا۔ اپنی علت جو انہوں نے اخذ کی ہے قرآن حدیث سے، اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ والحقیقۃ لا تسقط عن المسمى بخلاف المجاز۔ ایک اور مسئلہ ذکر کرنے لگے ہیں اس حوالے سے کہ حقیقت جو ہے وہ کبھی اپنے مصداق سے، جو اس کا نام ہے مسمى متعین کردہ چیز، اس سے وہ ساقط نہیں ہوتی، بخلاف مزاج کے جو مجاز ہے یہ ہو جاتا ہے ساقط۔ یہ علامت ہے حقیقت اور مجاز کی پہچان کی، اور مراد یہ ہے کہ حقیقی معنی ساقط نہیں ہوتا اور نہ ہی منتفی ہوتا ہے، یعنی ختم ہوتا ہے اس سے جس پر وہ صادق آتا ہے، بخلاف مجازی معنی کے۔ اس لیے کہ صحیح ہے یہ بات کہ اس پر صادق ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ اس سے جدا کر لیا جائے۔ یقال للابی ابن، اور کہا جاتا ہے اب کے لیے ابن، اور صحیح نہیں ہے یہ کہ کہا جائے انہ لیس بابن، بخلاف جد کے۔ اس لیے کہ صحیح ہے یہ کہ کہا جائے انہ ابن، اور یہ بھی صحیح ہے کہ کہا جائے انہ لیس بابن۔ وَكَذَا الْهَيْكَلُ الْمَعْلُومُ يَصِحُّ أَن يُقَالَ عَلَيْهِ إِنَّهُ أَسَدٌ وَلَا يَنْفِي عَنْهُ بِأَن يَقُولَ لَيْسَ بِأَسَدٍ۔
اسی طرح جو شکل و صورت معلوم ہے، یعنی شیر کی سب کو معلوم ہے، یا کسی بھی چیز کو جب آپ تشبیہ دیتے ہیں، اب یہ کہنا تو ٹھیک ہے کہ وہ شیر ہے، کسی کی شجاعت کو اگر بیان کرنا ہو، لیکن آپ نفی کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہ لیس باسد، یہ شیر نہیں ہے، بخلاف الرجل الشجاع، اس لیے کہ صحیح ہے یہ کہ کہا جائے انہ اسد، اور یہ کہ کہا جائے انہ لیس باسد، اس لیے کہ وہ شیر نہیں ہے۔